الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعد۔ وقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبرهم قلوبا أعمقهم علما وأقلهم تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگرد حضرات صحابہ کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کا تقوی، اور دوسری آیتوں میں بھی ان کے سلسلے میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے قلوب وہ تھے جو تقوی سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کا امتحان اللہ پاک نے خود لیا اور اللہ پاک نے ان کو کامیاب فرمایا۔ فضلا من اللہ ولی، یہ اللہ کا فضل ان کے ساتھ۔ یہ آیات ایک مومن اور ایک مسلمان کو جو بنیادی عقائد کا علم رکھنا ضروری ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اسی کے ساتھ دین لانے والی جو شخصیتیں ہیں، ہم تک دین پہنچانے والی جو شخصیات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کو بھی ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے مربی ان کی طرف سے آیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لے کر آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کی فضیلت مطاع ثم امین، آسمانی دنیا میں جن کی بات فرشتے سنتے ہیں، اور وہ امانت دار ہے، جیسی امانت اللہ پاک نے اپنی طرف سے پہنچائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف طریقوں سے آ کر پہنچائی۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس ترتیب کو ذکر فرمایا۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی۔ ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ نیک اور پرہیزگار اور منصف اور عادل والے تھے، ان میں کوئی فرق ہماری طرف سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ جو روایت میں نے پڑھی، ہر جمعہ کو دوسرے خطبے میں اس کو پڑھا جاتا ہے،
اللہ اللہ فی اصحاب، اے اتقوا الناس، اے لوگو ڈرو۔ صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو ذرہ برابر ادھر ادھر کی تو تمہارے ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں پہلے مہاجرین صحابہ کی تعریف فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد انصار صحابہ کرام کی تعریف فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قیامت تک کے لوگوں کو کیا کرنا ہے، دعا کی شکل میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہم سے پہلے ایمان میں صحابہ کرام تک جتنے بھی لوگ پہنچے، سب سے پہلے مہاجرین ہے، انصار ہے، اور والذین اتبعوہم تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور ان کو دعا بتلائی گئی کہ یہ جب دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے اور اپنے ان ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا فرماتے ہیں سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ ان سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں ترتیب بتلائی۔ للفقراء المہاجرین، وہ فقراء، وہ صحابہ کرام جن کا مکہ مکرمہ میں سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس کو قربان کیا، اور کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ پاک کا فضل چاہنے کے لیے، اللہ پاک کی رضامندی چاہنے کے لیے۔ اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑا، جن کو وطن قربان کرنا پڑا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجوا من دیارہم واموالہم، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنی جائیداد، جو اپنے وطن عزیز سے وابستہ تھا، جو تعلقات تھے، ان سب کو چھوڑنا پڑا۔ اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے جن کو نکالا گیا، اپنے مال سے بے مال کر دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا، اور ایسا بے دخل کیا، قرآن نے پہلے ہی فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ محتاج ہو گئے، فقیر ہو گئے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ یہ وہ قربانی ہے صحابہ کرام کی، مہاجرین کی، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ ان آیات میں ذکر فرماتا۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ سب کیوں ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی اور اللہ پاک سے رحمت چاہتے ہیں، اور وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے دین کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کو اللہ پاک نے تعبیر فرمایا اللہ پاک کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ فتح میں بھی صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اللہ کے دین کے لیے نصرت چاہتے ہو، نصرت کرتے ہو دین کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری اس دعوت کو قبول کر لیا، تمہاری اس محنت کو قبول کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ پاک صحابہ کرام سے راضی ہو گئے جس وقت وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے دین کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ پاک ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گئے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب خبر آئی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تھا، یہ خبر آئی تو اس کے اوپر سارے صحابہ کرام حضور کی بات پر تیار ہوئے۔ اللہ پاک نے صلح حدیبیہ میں بہت سے وہ مسائل بھی تھے جن میں صحابہ ظاہری اعتبار سے اس صلح پر راضی نہیں تھے، وہ بھی ایمانی تقاضا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے ہم اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، صلح کی ان شرطوں پر ہم راضی نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس موقع پر صحابہ کی تعریف فرماتے اور یہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ ہے، جن کو آپ کی صحبت میسر ہوئی، معیت عربی میں بولا جاتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں ہے، مشرکین وہاں تک پہنچ گئے، غار ثور کے دروازے تک۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر نیچے جھانک کر دیکھ لے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دونوں کا حال کیا ہوگا جن کے ساتھ تیسرا ان کا خدا ہوگا۔ یہ اللہ کی معیت، اللہ پاک سے قرب اور نزدیکی۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا والذین معہ،
جن کو اللہ پاک نے اللہ کے نبی کی صحبت عطا فرمائی، ان کی مجلس میں اور ان کے کار میں، ان کے کام کاج میں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شریک کیا، والذین معہ، یہ دشمنوں پر تو سخت ہوتے ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، رحم فرماتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریف فرمائی. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو نمازوں میں رکوع اور سجدے میں رات کو دیکھیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں کے علاقے ایک کے بعد ایک فتح ہوتے گئے، تو قیصر نے، روم کے ہرقل نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر دیکھو یہ ہمارے علاقے فتح کیسے کرتے ہیں، کون سی خصلتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں. جاسوس کئی دن تک رہا، اس کے بعد اس نے رپورٹ پیش کی، ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، یہ دن میں تو عبادت ہے، دین میں تو گھوڑے سوار ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، ایسا لگے کہ یہ بالنہار فرسان، گھوڑے پر ہی 24 گھنٹے رہتے ہوں گے، لیکن باللیل جب رات کا وقت ہوتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، رات کو راہب اور عبادت گزار کی طرح نظر آ رہے ہیں اور دن میں گھوڑے سوار نظر آتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، رات کو بھی عبادت میں مشغول. عین جہاد کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہوئی، آگے پیچھے کی گئی، رکعتیں ایک اور دو امام کے پیچھے کی گئی، لیکن نماز کی فرضیت باقی رہی. اسی لیے غزوہ خندق میں 2-3 نمازیں قضا ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہو کر حضور کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہماری بھی نماز قضا ہوئی، اور پھر آپ نے اس کو عشاء کے وقت میں پڑھی. یہ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اتنی اللہ کی کثرت سے عبادتیں کرتے ہیں کہ چہروں پر بھی اس کے آثار، اس کی برکتیں نظر آنے لگی. آگے اللہ پاک نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ صفات جو قرآن نے ذکر کی تورات میں اور انجیل میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف فرمائی. یہ قرآن نے ذکر فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی تورات میں مثال ہے اوپر والی، اور ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ. مفسرین نے اس طرح بھی تفسیر کی ہے. تو صحابہ کی تعریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کلمات ذکر فرمائے. سورہ ممتحنہ اور اس طرح کی دوسری صورتیں ہیں، وہاں صحابہ کرام کو خطاب فرمایا. اللہ پاک کی طرف سے تربیت کی ہلکی پھلکی چیزیں بھی ذکر فرمائی. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں فرمایا یہ تو حضرات مہاجرین کی تعریف ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جو لوگ ان سے پہلے مدینہ منورہ میں آباد ہے، ہجرت کرنے والوں سے پہلے یہ مدینہ منورہ میں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پھر ایمان کی توفیق سے نوازا. تو والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف جو بھی ہجرت کر کے آئے اس کی جان مال کی، ایمان کی، رہنے سہنے کی، ضروریات زندگی کا سارا انتظام ہم اپنے پاس لے لیں گے. قرآن کریم نے یہ تعریف جو انصار کی فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے یحبون، جو آتے ہیں، صرف ان کا آنا نہیں ہے، ان کے آنے پر ان سے محبت کا سلوک کرتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر انصار کو چھوڑ کر مہاجرین کو کوئی چیز دیتے ہیں، مکہ والے مہاجرین کو، تو یہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ خیبر فتح ہوا، خیبر کی کھجوریں اور باغات وہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا ان میں سے تم جو لینا چاہو لے لو. کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم اپنے مہاجر بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، آپ ان کو دے دیجیے. حضور نے فرمایا ان کو تو میں دے چکا ہوں اب تک، لیکن تم نے جو قربانیاں دی تھی، اب ان کے صحابہ کے جو کھجور کے باغات تھے، انہوں نے مہاجر صحابی کے لیے کسی کو 1 کھجور کا درخت دیا تھا، کسی کو 2 دیے تھے، کسی کو 5 دیے تھے. اس طریقے سے انصار نے قربانی دی تھی. اب وہ خیبر کی فتح کے موقع پر ان کو واپس مل رہا ہے، اس میں بھی وہ پسو پیش کر رہے ہیں. یہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ان کی تعریف میں کہ یحبون من ہاجر الیہ، اور دیا جاتا ہے تو ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا ہے.
اللہ پاک یہ انصار کی تعریف فرما دیں۔ اس کے بعد والذین جاؤوا من بعدہم، انصار کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین سے لے کر ہم تک، یہ دعا اللہ پاک ہمیں سکھلاتے ہیں کہ ہم جو حضرات ایمان میں ہم سے پہلے رخصت ہوئے اور اس کا جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی سب سے پہلے اس کے مصداق حضرات انصار اور مہاجرین تھے، اس لیے آیت میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، بعد میں آنے والے ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یقولون ربنا اغفر لنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان بھائیوں کے لیے بھی جو ان سے پہلے ایمان پر دنیا میں رخصت ہوئے، اور پھر فرمایا بھی کہ ہمارا سینہ پاک ہو جائے اپنے ایمان والے بھائیوں کے متعلق، دل میں کوئی کچرا نہ ہو۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اس کے بعد والے آنے والوں کو یہ نصیحتیں قرآن کریم فرماتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے حضرات، ایک تو وعظ اور نصیحت کے طور پر چیزیں ذکر کی جاتی ہے، عاشورہ کی فضیلت بتلائی جاتی ہے، 10ویں محرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہے، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم فرمایا۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ 10ویں محرم سے پہلے ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن یا تو بعد میں رکھو، ایک روزہ نہ رکھو، 2 روزے رکھو۔ اگرچہ ہمارے مفسرین نے اب تفسیر میں یہ فرما دیا کہ اس وقت یہودی روزہ رکھتے تھے، اب تو ان کا مذہب الگ ہو گیا، ان کی تاریخ الگ ہو گئی ہم سے، اس لیے 10 محرم کو اب وہ چونکہ مدینہ منورہ میں اور مملکت اسلامیہ میں نہیں رہے تو اب ان کی مشابہت نہیں ہوگی اگر کسی نے ایک دن بھی روزہ رکھ دیا۔ سنت طریقہ تو وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر کسی نے صرف 10ویں کا بھی روزہ رکھ لیا تو یہ جو وجہ تھی آپ کے روکنے کی وہ وجہ اب نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے ایک دن کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس روزے کی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری فضیلتیں عاشورہ کو رکھی، جیسے پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی دن ملی تھی، اور اس بنیاد پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو روزہ رکھتے دیکھا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کی جماعت روئے زمین پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد ہے، دین پہنچانے کا سب سے پہلا ہمارے لیے جو ذریعہ بنے یہ صحابہ کرام، انہوں نے حضور سے عملی طور پر، قولی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا دین لیا اور پھر اللہ کے بندوں تک اس دین کو پہنچایا۔ اس لیے واقعات کے ذکر میں آج کل واٹس ایپ، اس کے اوپر ہر قسم کے لوگ، ہر عقیدے والے اور ہر غلط چیز والے بھی مسلمانوں کی مذہبی شاعر والی چیزوں پر، خود مسلمانوں میں بھی ہے اور دوسرے بھی اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس سے صحابہ کرام کی شان میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی پہلے سے ایمان لا چکے، دوسرے صحابی بعد میں ایمان لائے، اور آپس میں کوئی دونوں کے درمیان رنجش ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، تب بھی میرے صحابہ کے 1 مد یا آدھے مد، 1 کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے مد، یا آدھا اس سے بھی کم ہوتا ہے، اتنی سونا اللہ کی راہ میں دیں گے، یعنی صحابہ کرام، تب بھی ان کا یہ بڑھ کر ہے ہمارے اور آپ کے احد پہاڑ کے برابر سونا دینا۔ اس لیے یہ اسلامی عقائد کا مسئلہ ہے۔ علامہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں کسی یہودی کو پوچھو کہ تم میں سب سے تمہاری امت میں افضل کون، وہ کہے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین، ان کے جو شاگرد ہیں وہ۔ کسی عیسائی سے پوچھا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ سب سے مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین، ان کے ساتھ ایمان میں رہنے والے۔ اور پھر آگے امام شعبی کہتے ہیں لیکن مسلمانوں میں ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ نعوذ باللہ
اس امت میں سب سے بدتر کون ہے؟ تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. جو جماعت مسلمانوں میں مسلمانی نام رکھنے کے بعد حضرات صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ترجمانی کرتے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ 3 ہی صحابہ ایمان پر باقی رہے، باقی نعوذ باللہ سب مرتد ہو. یہ اس طرح کی بکواسات. ایک اور بہت بڑے محدث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو، کسی صحابی پر آپ اشکال اور اعتراض کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ادھوری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ادھوری ہے. نعوذ باللہ یہ پہنچتا ہے اللہ پاک کی ذات عالی. اس لیے دین کو حضور سے جیسا لیا ویسا پورا امت تک پہنچانے کی ذمہ داری صحابہ کرام نے لی. اس لیے ان سے بڑھ کر روئے زمین میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کوئی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جملہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جو کسی کے طریقے کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر رکھنا چاہے، صحابی فرما رہے ہیں، اور بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی، جس کو قرآن لینا ہو، جس کو مسائل پوچھنا ہو تو ابن عبداللہ ابن مسعود سے پوچھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حبشہ سے ہجرت کر کے خیبر کے موقع پر آئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ کو دیکھا کہ کثرت سے وہ حضور کے یہاں آتے اور جاتے ہیں. تو یہ وہم ہوا کہ یہ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ ہو. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جس کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہو تو دنیا میں جو زندہ ہے ان کو مت بناؤ، بلکہ جو انتقال کر چکے ہیں انہی کو. اس لیے کہ کیا ہے آگے فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. زندہ آدمی کسی بھی وقت کسی گناہ میں اور کسی اور چیز میں مبتلا ہو سکتا، اس لیے وہ آئیڈیل پورا نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے جو حضرات تھے وہ آئیڈیل اور نمونہ. اور آگے فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون ہے جن پر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے؟ صحابی فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. ابرہم قلوبا، جن کے دل انتہائی بزرگی والے، تقوی والے. اللہ پاک نے خود فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دور دور تک ان کے دلوں میں کفر، اللہ کی نافرمانی، اس قسم کی چیزیں نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے ان سے ان برائیوں کو دور کیا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ابرہم قلوبا، دل میں سب سے زیادہ نیکی اور تقوی والے یہ حضرات. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا ابرہم قلوبا اعمقہم علما، علم میں سب سے گہرے. صحابہ کرام کا علم بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے شاگرد. ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں تو راویوں کو، سند وغیرہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے. وہاں تو روایت کرنے والی ذات وہ ہے ان هو الا وحی یوحی، جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور سیدھے صحابہ کرام اس وحی کو سنتے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اعمقہم علما، ان کا علم بھی اللہ پاک نے گہرا دیا تھا. اور واقلہم تکلفا، تکلف کوئی کام کاج ہو اس میں رکھ رکھاؤ، پروٹوکول، آگے پیچھے لوگ چلے، اس طرح کی چیزیں صحابہ میں نہیں تھی. حضرت عمر جیسا خلیفہ سویا ہوا ہے اور پتھر نیچے ہے اور سر اس پر رکھا. ان کا قاصد آیا دشمنوں کا، کہا ہمیں تمہارے خلیفہ سے ملنا ہے. تو جاؤ جنگل میں ہوں گے. وہاں گئے، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے. اللہ پاک نے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، انسان ہے. حدیث شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ان صحابہ کرام کی ہے. اور آج کل سوشل میڈیا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمرو بن عاص، کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں چلاتے. ایک صاحب نے برطانیہ میں ہے، وہاں ایک مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب ہے، غوثیہ بلیک بن میں، وہ ہمارے بریلوی طبقے سے تعلق رکھتے. ہم نے گزشتہ سال حدیث شریف کا سیمینار رکھا تھا علماء کا، تو اس میں مرزا کی انجینئر جو ہے اس کی جو کچھ غلطیاں اور جو اس نے غلط قسم کی باتیں صحابہ کے متعلق لکھی ہے اس کو ہم نے مقالے میں شامل کیا.
تو برطانیہ سے ان کا فون آیا کہ مولانا آپ نے اس آدمی کے متعلق لکھا تو بہت اچھا ہے، ہمارے بریلی نوجوان اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور صحابہ کرام سے تھوڑے دور ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے یہ جو اس قسم کی کوششیں ہوتی ہے، ہمارے نوجوان دین کو جانتے نہیں ہیں بیچارے، جب کوئی بات سنتے ہیں تو فوراً اس کو اصل لے لیتے ہیں، اور فوراً چونکہ تاریخ پڑھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام کو صرف تاریخ کی روشنی میں نہیں دیکھنا ہے، قرآن کی روشنی میں صحابہ کو دیکھنا ہے کہ جس خدا نے ان کو نبی کے صاحب اور صحابی بنائے، وہ خداوند قدوس اپنے نبی کے صحابہ کے لیے کیا فضیلتیں ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کی ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ عز و جل کی ذات۔ اس لیے وقت پورا ہو رہا ہے، ورنہ کبھی کسی وقت بتلاؤں گا 4 صحابہ کی جو ترتیب ہے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں کی ترتیب اسی ترتیب سے ہمارے یہاں ان کی فضیلت۔ اور کیوں اللہ پاک نے تکوینی طور پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنوایا؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے تو دشمنوں کو موقع ملتا کہ اپنے بھائی اور اپنے داماد کو اپنے لیے اپنے بعد بنایا، اور یہ ساری جو چیزیں تھیں دنیا کی فتح کی، یہ نعوذ باللہ اپنے خاندان کے لیے تھی۔ یہ اتنا بڑا اعتراض تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دور کے خاندان سے ابوبکر کو لائے، پھر حضرت عمر آئے، پھر قریب کے خاندان سے حضرت عثمان آئے، اور پھر چوتھے نمبر پر جب امت میں انتشار تھا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، اس موقع پر ضروری تھی اقضاہم علی، وہ علی جن کے فیصلے اور خاندان اہل بیت سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ضرورت تھی دین کی مکمل حفاظت کی، جیسا نبی نے دیا ہے ویسا ہی مکمل لیا جائے، ذرہ برابر اس میں فرق نہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے بھی اعلان فرمایا، ایک رسی حضور کے زمانے میں دیتے ہوں گے وہ بھی میں وصول کروں گا۔ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا تھا، پھر آپ کا انتقال ہوا تو وہ واپس آیا، حضرت ابوبکر صدیق اس کو روانہ کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ لوگ اطراف میں مرتد ہو چکے ہیں، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، ابھی اس وقت مدینہ سے رومیوں سے لڑنے کے لیے جانا مناسب نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، جس لشکر کو حضور روانہ کر چکے ہیں ابوبکر کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ان کو یہاں روکیں۔ اللہ پاک نے ایسا فرمایا کہ جب یہ لشکر روم کی طرف روانہ ہوا، مدینہ کے اطراف کے جو دین چھوڑنے والے، زکوٰۃ کی انکار کرنے والے، یہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن جب یہ لشکر روانہ ہوا، اس کے اثرات ان دیہاتوں پر یہ ہوئے کہ یہ تو دنیا کی سپر پاور کے ساتھ جا رہے ہیں ملنے کے لیے، لڑائی کے لیے، تو یقیناً انتظام مدینہ میں کیا ہوگا تبھی تو وہ اس طرح جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے کہ اگر ابوبکر صدیق نہ ہوتے تو اس دین میں اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ غیروں کی عبادت کی جاتی، دین اسلام محفوظ نہیں رہتا۔ دوستو بات لمبی ہو جا رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت جو ایمان کا حصہ ہے، کسی بھی صحابی کے متعلق کوئی کسی قسم کا وہم بھی پیدا ہو، یہ ایمان کا خطرہ ہے۔ نبی کے صحابی کی بدگوئی یہ نبی کی بدگوئی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت دل میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے متعلق غلط چیزیں جو کچھ بھی چل رہی ہو اس کو پڑھنے سننے سے پرہیز کیا جائے، یہ بکواسات۔ قرآن صحابہ کی جو تعریف کرے اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔